بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے درس قرآن، یعنی قرآن کریم میں جو سب سے چھوٹی یعنی آخر صورت ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا اس کیوں نازل ہوا، کیسے نازل ہوا۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا وقت نکال کر قرآن دیکھ کر پڑھیے، قرآن تھوڑا یاد کیجئے اور معنی کے ساتھ پڑھیے، اور معنی کے ساتھ جو بتایا جائے اس کو سنیے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کریم کا ترجمہ کر دیتا ہوں، جو 2 سورہ ہے، پھر اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ، الہ الناس، انسانوں کے حقیقی معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنة والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم، یہ ہے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ۔ اب اس کا نازل ہونے کا کیوں نازل ہوا، تو یہ 2 سورہ ہے، لیکن حقیقت میں دونوں کا آپس میں اتنا ربط ہے کہ دونوں کو ملا کر بولا جاتا ہے، معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دونوں سورہ کو ملا کر نام کیا ہے، معوذتین، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں، یہ ہو گیا۔ اب یہ نازل کب ہوا؟ مکہ مکرمہ میں، یہ شروع زمانے میں نازل ہوا، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیے، تو جیسے دعوت دینا شروع کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑو، بت پرستی چھوڑو، وغیرہ وغیرہ، تو لوگ دشمن بنتے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خاندان کی اور آپ کے اوپر جو ایمان لاتے تھے ان لوگوں کی۔ کون لوگ دشمن بنتے چلے گئے؟ کفار و مشرکین۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے لالچ دیا، ہر طرح کا حربہ اختیار کیا کہ یہ دعوت و اسلام دینا چھوڑ دے، لیکن آپ نہیں چھوڑے۔ حد تب کر دیا کہ دنیاوی اعتبار سے جب تکلیف دینے تھک گئے دیتے دیتے، تب جا کر انہوں نے جادو کیا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جادو جو کیا، بہت تفصیل ہے، آپ کو مختصر میں بتانا چاہ رہا ہوں، جادو جو کیا اثر ہو گیا، اور اثر ہونے کے بعد آپ بیمار ہو گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے
اور آنے کے بعد یہی دونوں سورہ فرمایا کہ پڑھیے۔ اب اس کی بہت تفصیل ہے، مختصر یہ کہ جہاں جادو کیا گیا تھا، جس کنواں میں، جس چیز کے ذریعے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھی مبارک اور منہ مبارک، بال، ان دونوں میں، اور ایک موم کا بت بنا ہوا تھا، اس میں سوئی گڑا ہوا تھا اور 11 گڑھا تھا۔ 11 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ آپ کو کہا گیا کہ اس کو پڑھیے، ایک آیت پڑھتے تھے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، گڑھا کھولتے تھے، 11 آیت پڑھا، 11 گڑھا کھل گیا، اور جو سوئی تھا 11 اس کو نکال دیا گیا۔ جیسے یہ ہوا 11 آیت مکمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے، تندرست ہو گئے، جو اس کی وجہ سے اثرات آئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ تھا مختصر اس کا شان نزول۔ اسی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت ہمیشہ بیٹھ کر، سونے سے، آرام کرنے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر، ہاتھوں پر پھونک کر پورے بدن پر مل لیتے تھے۔ ہم تمام لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اسی کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآنی آیات ہو یا وہ دعا ہو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا یا انہوں نے فرمایا، وہ دعا کے ذریعے کسی کو پھونکا جا سکتا ہے۔ شرکیہ کلمات سے یا جادو وغیرہ کے ذریعے یہ کرنا حرام ہے، شرکیہ کلمات وغیرہ۔ دعائیہ جملہ، قرآنی آیات، حدیث سے بھی ثابت ہے، کئی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کسی بیمار کو پھونکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پڑھ کے پھونک رہے ہو؟ بتایا کہ قرآن کی آیت پڑھ کر پھونک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا۔ اگر کوئی یہودیہ آئی اور وہ اپنا منتر پڑھ کر پھونک رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ ہے، تو قرآنی آیات وغیرہ ہو آپ پھونک سکتے ہیں، شرکیہ کلمات سے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن خوب یاد کرنے والا، خوب پڑھنے والا، دیکھ کر معنی کے ساتھ اور سننے والا بنائے، آمین۔